السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، حسن بھائی میں نا آپ کے سامنے یہ نا ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ اویس اقبال صاحب کو میں نے ریسنٹلی سنا تھا، تو وہ نا بہت بیسک سوالات سے مطلب اپنا جو ہے وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں روزانہ، اور وہ ان کے سوالات سنتا رہتا ہوں۔ تو کچھ سوالات جو تھے وہ مجھے بہت سمجھ لیں کہ بھئی تجسس میں انہوں نے مبتلا کیا، کہ ان کے سوالات کے جوابات مجھے تحقیق کرنے کے باوجود کوئی اتنی تسلی بخش نہیں ملے۔ تو اس میں آپ کے سامنے مطلب ایک سوال رکھنا چاہوں گا جو مجھے بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، کہ اسلامی ہمارا جو ریلیجس نظریہ ہے اس کے مطابق کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، مطلب انسان کو پیدا کرنے کا کیا پرپس تھا، اس کا مطلب آپ اپنی مطلب دانش کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جواب ہونا چاہیے؟ دانست وہاں اپلائی کی جائے گی جہاں پر آپ کا ذریعہ علم ان معلومات کا احاطہ کر سکے۔ یہ تو خالق کائنات نے بتانا ہے اس نے کیوں پیدا کیا ہے۔ تو اس نے جو چیز بتائی ہے وہ تو یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے اس لیے بنایا تاکہ میں جان سکوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، اور اس کے بعد میں جزا و سزا کر کے اس کو اپنی جنت کا ابدی شہری مستحق کر لوں گا۔ اور دوسری کا فرمایا لیبلوکم فیما آتاکم، اس چیز کے بارے میں آزماؤں جس چیز کا علم تمہیں مل چکا ہے، جو کچھ تمہارے احاطہ علم میں آتا ہے اس پر میں تمہیں آزماؤں۔ پھر اس نے کائنات کی تخلیق کی اسکیم بیان کی ہے، اور یہ بتایا کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمہاری ارواح سے مکالمہ کیا تھا، اور تمہارا شعور، تمہارا وجدان اس حقیقت کی گواہی دے چکا ہے کہ میں رب ہوں، اور تم آمادہ ہو اس امتحان میں، تم اپنے عمل سے اس کو ثابت کرتے ہو، تمہارے حافظے سے وہ چیز محو کر دی گئی ہے۔ تو قرآن مجید نے تو جا بجا بتایا ہے کہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، مجھے یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ بعد میں جزا و سزا کا معاملہ کرے۔ اتنی سی بات ہے۔ اصل میں لیکن اس سے پھر دوسرا سوال جنم لیتا ہے کہ خدا کو چونکہ غیب کا علم ہے، اسے معلوم ہے کہ انسان مطلب میں جب پیدا ہوا تھا، جب میں 1998 میں پیدا ہوا، ایٹ دیٹ ویری مومنٹ خدا کو پتا تھا کہ میں جو عمال کر کے ایونچولی اس کی یا جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ تو تو یہ امتحان جو ہے اس کا نتیجہ خدا کو پہلے ہی معلوم ہے۔ تو یہ امتحان پھر کیسا ہوا جس میں خدا نے اگر ہمیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اس کا نتیجہ اسے پہلے ہی معلوم ہے۔ نتیجہ اگر آپ کو معلوم ہوتا تو امتحان خراب ہوتا۔ خدا کا امتحان تھوڑی میرا امتحان ہے، مجھے نہیں نتیجہ معلوم میں ہوتا۔ کچھ بھی کر کے خدا کے اس علم کو کر سکتا ہوں۔ ایک ممتحن کو اگر یہ معلوم ہو، مثال کے طور پہ ایک ممتحن کو یہ معلوم ہو کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، اور وہ سوال کا امرہ امتحان میں مجھے دے دو، اس سے میرے امتحان پہ کیا فرق پڑتا ہے یہ بتائیں۔ اس کا اس طرح فرق پڑتا ہے حسن بھائی کہ میں کچھ بھی کر کے خدا کے اس علم کو تبدیل نہیں کر سکتا ہوں نا۔ اچھا، اگر خدا نے یہاں رک جائیے گا، یہاں رک جائیے گی۔ آپ کے علم میں یہ کیسے آیا کہ خدا کے علم میں کیا ہے، کیا کہ آپ کچھ بھی کر کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے؟ میں خدا نے اگر نہیں، وہ آپ نے کسی چیز کو تبدیل کرنا ہے نا، ظاہری بات ہے۔ خدا نے سوچا ہوا ہے کہ وہ آپ کو جہنم کی آگ میں جلائے گا، یہ خدا نے سوچ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ ابھی تو آپ نے اس کو تبدیل آپ کر ہی نہیں سکتے نا۔ تو تبدیل کر ہی نہیں سکتے سے پہلے تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ علم میں کیا ہے۔ آپ کی مثال سے میں تھوڑا کرتا ہوں اس سوال کا جواب دیں، پہلے اس سوال کا جواب دیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا نے اگر یہ طے کر رکھا ہے میرے لیے کہ وہ مجھے جنت میں ڈالے گا یا جہنم میں ڈالے گا، آپ کے علم میں اس کا یہ طے کیا ہوا کیسے آئے گا؟ پہلے یہ بتائیں۔ میرے علم میں تو نہیں آئے گا، لیکن خدا کے علم تو ہے نا۔ نہیں آئے گا تو پھر آپ کے عمل پر اس کا کیا فرق ہوا؟ سوال یہ ہے۔ آپ نے کہا نا، آپ نے کہا میں کچھ بھی کر لوں وہ ہونا تو اس نے وہی ہے۔ تو پہلے مجھے بتائیے کہ آپ کچھ بھی کیسے کریں گے جب آپ پتہ ہی نہیں۔ میں آپ کو جی، آپ نے جو بھی انالوجی دی ہے کہ ممتحن کو نہیں پتا ہے، مکمل امتحان کے دوران اگر میں حل کر رہا ہوں، اب آدھا ٹائم ہو چکا ہے پیپر کا، ابھی تک ممتحن کو نہیں پتا کہ اس نے کیا لکھا ہوا ہے، اس کو نہیں آئیڈیا کہ بھئی یہ فیل ہوگا یا پاس ہوگا۔ اگر اسے ایگزیکٹ ٹائم آدھا ہو چکا ہے امتحان کا، اور اسے پتا ہے کہ یہ فیز یا پاس ہوگا، تو میں امتحان پہ کچھ بھی لکھ کے آ جاؤں تو اس کا نتیجہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس کیس میں ممتحن کو پہلے سے معلوم ہے۔ ایک ایسی مثال کو لیتے ہیں، تو آپ یہ کام دنیا میں کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کے جو پرچے ہوتے ہیں آپ کے، اس میں آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ پرچہ خالی چھوڑ کے آ جائیں۔ ممتحن کو تو پتا ہے پاس ہوں گے فیل ہوں گے، کلاس میں ہر ٹیچر کو پتا ہوتا ہے، پورا سال بچہ پڑھتا ہے، پہلے دن پتا ہوتا ہے فرسٹ کون آئے گا، کون بچہ فیل ہوگا، پورا سال استاد بتا رہا ہوتا ہے۔ آپ پرچہ چھوڑ کے آ جائیں کریں بھائی، ممتحن کے تو علم ہے۔ ممتحن کا علم میرے عمل پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ آپ کے بارے میں ایک شخص، ایک ٹیچر یہ کہتا ہے، میرا ایک ٹیچر مجھے کہتا تھا کہ تم فیل ہو گئے، مجھے کہتا تھا، میں نے ٹاپ کر کے دکھایا اس کو، اس کا علم میرے عمل پہ اثر انداز نہیں ہوا۔
جو آپ کے ٹیچر نے پروڈکٹ کیا تھا اس کو ایبسلیوٹ نالج نہیں تھا، خدا کا ایبسلیوٹ نالج ہے. خدا کا ایبسولوٹ نالج میرے سامنے آ جائے نا، اس کے بعد فیصلہ کریں گے. آپ کے سامنے ایبسولوٹ نالج آ گیا، نالج بتائیں کیا ہے. حسن بھائی مجھے تو نہیں پتا خدا. جب نہیں پتا تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ مجبور محض ہیں دنیا میں. میں مجبور میں اس لیے نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ خدا نے میرا فیصلہ طے کر کے رکھا ہوا ہے، میں کچھ بھی کر کے کیا ہے یہ، کیا ہے ذرا مجھے بتائیے، وہ کیا ہے فیصلہ؟ وہ خدا کو علم ہے نا، اس نے وہ علم ہے تو آپ کے عمل پہ اس کا کیا اثر ہوگا مجھے یہ بتائیں. اچھا چلے اس طرح کر لیتے ہیں کہ ایک میچ ہے، کرکٹ میچ فکس میچ ہے، اس میں جو آڈینس ہے اس کو نہیں. میچ فکس ہے، یہی رک جائیں. میچ فکس ہے، پہلے اس مثال کو اپلائی کریں. یہ آپ کے علم میں کیسے آیا میچ فکس ہے؟ ہمارے علم تو نہیں، کیونکہ ہمیں ڈیوائن نالج سے بتایا گیا ہے. نہیں، یہ آپ کو یہاں پر یہ بتا دیا میچ فکسڈ ہے. فکسڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیم نے یہ طے کیا ہے کہ میں ہاروں گی، یہ ہے نا. یہ آپ کے علم میں آ گیا. یہاں پہ مشاہدہ ہوا ہوگا، کسی لڑکے نے آ کے بتایا ہوگا، کسی نے آپ سے بکنگ رابطہ کیا ہوگا کہ بھائی یہ میچ فکسڈ ہے. یہ علم میں آ گئی نا بات. جی ایک نتیجہ سامنے آ گیا کہ یہ میچ ایک ٹیم نے ہارنا ہے، ایک نے جیتنا ہے، کیونکہ انہوں نے فکس کر دیا. آپ کا علم بن گئی نہیں یہ بات. خدا نے آپ کے بارے میں کیا طے کیا اس کا پہلے علم بتائیں. وہ کہاں ہے آپ کے پاس؟ میچ فکسنگ کا علم ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا سنبھائی اسے ہی مسئلہ ہے نا کہ میرے پاس نہیں ہے، خدا کے پاس موجود. خدا کے پاس اگر موجود ہے تو یہ تو خدا کا مسئلہ ہوا نا. خدا کے پاس موجود ہوا تو صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ ہم خدا سے قیامت میں پوچھیں کہ آپ نے ہمیں ارادہ اختیار بھی دیا، آپ نے ہمیں عمل کی آزادی بھی دی، آپ نے ہمارے ساتھ 100% انصاف کیا، ہم نے وہ کیا جو ہمارا ارادہ تھا، آپ کا علم میرے عمل پر اثر انداز نہیں ہوا. یہ تو واضح ہو گیا. یہ بتائیے کائنات آپ نے بنائی کیوں؟ یہ سوال ہوگا، کر لیجئے گا، آپ کو کس نے منع کی. لیکن یہ مت کہیں کہ خدا کا علم میرے عمل پہ اثر انداز ہوتا ہے. گزارش میری یہ ہے حسن بھائی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اس دنیا کو کیوں بنایا، اس کا سوال آپ جنت جب بلب ابرو برو پیش ہو گیا خدا کے تو پوچھ لیں گے. تو اس نے کو ڈیوائن نالج بھیجا ہے، اس میں اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا. اتنے بیسک سوال اس کی مرضی، وہ خدا ہے بھائی، وہ خدا ہے. وہ اس کو بھی ایڈریس نہ کرتا، میں ویسے ہی چھوڑ دیتا فطرت کی رہنمائی میں. حسن بھائی یہی تو اشکالات ہے نا پھر جب آپ پرپس ڈیفائن ہی نہیں کر پا رہے. پرپس تو اس نے ڈیفائن کیا، آپ پرپس نہیں پوچھ رہے. پرپس میرا ڈیفائن ہے، اس کا ڈیفائن نہیں ہے. پرپس میرا ڈیفائن ہے، دنیا میں میرے آنے کا کیا پرپس ہے یہ ڈیفائن ہے. اس کی تخلیق کے کیا مقاصد ہیں، وہ کیا پیش نظر رکھتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے. خالق کا پرچہ میں نے حل کرنا تو جا کے خالق کا امتحان لوں گا. اس وقت تو میں مخلوق ہوں. میں نے اگر خالق کو بنایا ہوتا تو میں خالق سے 100 سوالات کرتا. وہ میری مخلوق ہوتی نا، میں خالق ہوتا. یہاں میں مخلوق ہوں. اگر میں مخلوق ہوں تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بنیادی سوال ہے جہاں سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ خالق کے فیصلے کے بعد میں کچھ بھی کروں ہونا تو وہی ہے. یہ آپ کا بنیادی نقطہ ہے نا. میں کچھ بھی کروں ہونا تو وہ ہے جو خالق کا فیصلہ ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کچھ بھی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی جو ریلیجیس ٹیکس پہ مانتا ہے جس طرح آپ مانتے ہیں، میں تو نہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس پہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ خدا نے یہ چیز لکھی بھی ہوئی ہے کہ نہیں. لیکن ابھی آن دا فیس آف اٹ ایک ریلیجیس آدمی جو یہ مانتا ہے، بلیو کرتا ہے کہ ورڈ آف گاڈ ہے اور خدا اسے کہہ رہا ہے کہ یہ غیب کا علم ہے اور تم لوگ امتحان کے لیے یہاں بیٹھے ہو، اور جب جو امتحان میں کامیاب ہوگا اس کو میں جنت میں ڈال دوں گا اور جو ناکام ہوگا اسے مطلب دوزخ میں ڈال دوں گا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک چیز خدا کو ایبسلیوٹ نالج ہے اور ہم اس کے نالج کو تبدیل نہیں کر پا رہے ہیں. کیسے نہیں کر ایک سیکنڈ تبدیل نہیں کر پا رہے؟ ذرا اسی اسٹیٹمنٹ پر رک جائیں نا ایک سیکنڈ. میرا آپ سے جو بنیادی سوال ہے جس کا جواب اب تک آپ نے نہیں دیا، خدا کو ایک چیز کا علم، اسٹیٹمنٹ کو ذرا الگ الگ کریں، طالبانہ طور پہ الگ الگ کریں. خدا کو ایک چیز کا علم ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ وسیع بھائی کے بارے میں علم ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے. ہماری خوش گمانی اللہ کو جنت میں لے جائے. اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا تھا اپنے علم کے مطابق کہ بالآخر وسیع صاحب نے جنت میں جانا ہے. یہ ایک علم ہے. ایک اسٹیٹمنٹ اس کو الگ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے پاس محفوظ ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے. دوسری اسٹیٹمنٹ آپ نے یہ دی کہ ہم نے اس کا جو کچھ اس کے ذہن میں اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے تبدیل نہیں کر سکتے کا جو دعویٰ ہے، ضروری ہے کہ پہلے علم میں میرے حقیقت آئے تب میں اس کو تبدیل کروں یا نہیں کروں گا نا. تو اللہ نے آپ کے لیے جنت طے کر رکھی ہے، یہ آپ کے علم میں کیسے آیا؟ سوال میرا یہ ہے. تب آپ اس کی تبدیل نہ کرنے کے بارے میں مجبور بحث ہوں گے نا. اس کا جواب دیں کہ خالق کا علم آپ کے عمل پر اثر انداز کب ہوا؟ وہ بتائیے. خالق زمین پہ اترا ہو، اس نے بتایا ہو کہ وسیع صاحب میں نے آپ کے بارے میں طے کر رکھا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے. پہلے مجھے بتائیں علم کیسے آیا آپ کو؟
وہ بحث آگے کی ہے کہ علم آنے کے بعد اب آپ اس کے عمل کو تبدیل کر نہیں سکتے. یہ بتائیے آپ کے علم میں کیسے آپ میں نہ بتاتا ہوں. جو اشرا و بشرا تھے ان میں 10 حساب میں کوئی بشارت دی کہ آپ جنت میں جنت میں جائیں گے. یہ بات سچ ہے؟ نہیں. یہ روایت کی بحث ہے. یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. اس روایت کو آپ رکھ دیں, اس روایت کو قبول کرنا کریں, یہ روایت کی بحث ہے. نہیں, اصول پہ بتائیے. اشرا مبشرہ چھوڑ دیں, اصول میں بتائیے. اس اصول کمپرومائز ہوا. مجھے نہیں, وہ ہوگا پورا اسلام کمپرومائزڈ ہوگا. سب چیزیں اصل میں ہمارے علم میں یہ ہوتا ہے کہ ہم چھلانگ مار کے جاتے ہیں. اشرا مبشرہ پہ جائیں گے, وہاں سے قراتوں کے اختلاف پہ جائیں گے, وہاں سے مسیح علیہ السلام پہ جائیں گے, وہاں سے بائبل کی تعریفات پہ جائیں گے. میرا بنیادی سوال ہے, خدا کا علم آپ کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے, اس لیے آپ کو خدا کا علم ہو چکا ہے آپ کے بارے میں, اس کا ماخذ کیا ہے یہ بتائیں مجھے. ماخذ یہ ہے کہ خدا نے اپنی ڈیوائن بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے بارے میں ایبسلیوٹ نالج, آپ کا جو نالج ہے وہ خدا کے پاس موجود ہے. ہوگا تو اس سے آپ کے عمل پہ کیا اثر پڑا؟ عمل پہ یہ اثر پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں ساری زندگی ایک نیک کام کروں, ہاں لیکن آخر پہ جا کے چونکہ خدا نے جہنم کا لکھا ہوا ہے میرے علم میں, تو میں ایک ایسا ڈیٹ کر دوں. کیسے کر خدا دیں؟ مجھے کیسے کر دیں؟ آپ کے پاس ارادہ, عقل, شعور ہے دنیا میں؟ کیونکہ خدا کے نہیں, وہ امپلیمنٹ کرنا. خدا نے جو کچھ آپ کے بارے میں طے کر رکھا ہے, یہ بتائیے آپ کے علم میں کیسے آئے گا کہ خدا نے آپ کے لیے جہنم لکھی ہوئی کہ آپ برے کام شروع کر دیں؟ ابھی آپ مجھے بتائیے, ابھی آپ مجھ سے گفتگو کرنے آئے ہیں, میرے ایک سوال کا جواب دیں. ابھی آپ مجھ سے گفتگو کرنے آئے ہیں, یہ بات خدا کے علم میں ہونی چاہیے نا, میرے ورلڈ ویو کے مطابق تھی. جی ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے مجبور محض ہوئے کہ آپ مجھ سے گفتگو کرنے آئے؟ آپ کا ٹیکسٹ ہمارا ریلیجس ٹیکسٹ پڑھ کے یہی لگتا ہے. آپ مجبور محض, یعنی آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, یک ایک طاقت آئی, اس نے آپ کو اٹھایا, آپ کا ہاتھ جا کے موبائل پہ لگایا, اس نے فیس بک کھولا, وہاں زبردستی اس ہاتھ نے کلک کیا, اور کلک کرنے کے بعد ابھی آپ کی کنپٹی پہ کسی نے بندوق رکھی ہے اور آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں, ایسا ہوا؟ حسن بھائی, یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا, جو میں ہوں, میں یہ کہہ سکتا ہوں میرے پاس فری ول ہے کیونکہ میں خدا پہ یقین نہیں کرتا. ابھی تو فری ول تھی نہیں, ابھی تو مجبور محض تھے. سن لینا بات. جی, ایک ریلیجس آدمی ایک کہتا ہے کہ میں اس پہ بلیو کرتا ہوں, خدا کے پاس ایبسلیوٹ نالج ہے, سے مطلب تم بھی فری ول؟ راستہ کو لگتا مسلمان. ہاں بالکل. نان بلیور, ہاں, ایز اے نان بلیور ایک بندہ کہہ سکتا ہے میرے پاس فری ول, لیکن ایک ریلیجس بندہ نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بلیو کر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس پہ سن لینا, ہاں, کہ وہ بلیو کرتا ہے کہ خدا کے پاس ایبسلیوٹ نالج ہے. ہاں تو نالج ہے نا, اس نے میرے عمل پہ اثر انداز نہیں ہونا. نالج کیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں. نالج کیسا نہیں ہوگا, کیسے ہوگا آپ بتائیے اثر انداز کیسے ہوگا؟ چلیے آپ نے اپنے آپ کو الگ کر لیا, مجھ پہ ڈال کے بتایا اثر انداز کیسے ہوگا. مجھے کیا پتا, میں ہاں نالج ہے. جی بولیے. آپ یہ بلیو کرتا ہے خدا کو ایبسلیوٹ نالج کے وسیع سے خدا ما کان ما یکون کا علم رکھتا ہے, بالکل بلیو کرتا ہے. آپ کچھ بھی کر کے اس کو تبدیل کر سکتے تھے اس نالج کو. مجھے پتہ نہیں اس کی نالج کیا, میں تبدیل کیسے کروں گا؟ تبدیل کب کروں گا جب مجھے پتا ہوگا کیا ہے. یہی تو میرا سوال ہے آپ سے. نہیں, خدا کو پتا ہے تو وہ میرے عمل پہ اثر انداز نہیں ہو رہا, تو میں تبدیل کیسے کروں؟ یہی تو میرا سوال ہے آپ سے. یہی تو میرا بنیادی سوال ہے کہ تبدیل یہ ہے میرے پاس ایک فون, یہ پڑا ہوا ہے, اس کو میں فون کہتا ہوں, اس کو تبدیل کر کے میں بوتل لے کر آؤں گا. اس کے لیے ضروری ہے پہلے فون کا وجود ہو, تب تبدیل کا لفظ میں بولوں گا. سوال یہ ہے کہ میں مانتا ہوں خدا کو, اور میں اس چیز کو عقلاً مانتا ہوں کہ ایک کائنات کا خالق ہونا چاہیے تھا. پیغمبروں نے خبر دی خالق ہے. خالق نے اپنی کتاب میں اپنے علم کی حدود بیان کر دی ہے کہ وہ کس درجے کا علم رکھتا ہے. اس کے علم میں ہے میرا انجام کیا ہوگا. اس نے مجھے امتحان کے لیے بھیجا ہے, بھیجنے کے بعد میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. خدا نے مجھے بتا دیا اما شاکرن و اما کفورا, مرضی ہے شکر کرو, مرضی ہے کفر کرو. اس نے پیغمبروں کی آڈینس کو بتا دیا, پیغمبر سامنے کھڑے ہوئے, خدا نے عدالت کا ظہور کر دیا, اور وہ انکار کر رہے ہیں اس کی موجودگی میں. بھائی ان کے بارے میں پیغمبر بتا رہا ہے تمہارے بارے میں جہنم میں جاؤ گے, پھر بھی ان کو فری ول ہے. وہاں تو خدا زمین پہ اتر کے بتا رہا ہے اس پیغمبر کو نہیں مانو گے, جہنم کا فیصلہ کر دیا, تمہارا عمل اثر انداز ہوگا, تم علم بتا رہا ہے تم سب جہنم میں جاؤ گے, تب بھی وہ عمل کر رہے ہیں ارادے اختیار سے. تو یہ ریلیجس آدمی کے پاس فری ول کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ ذرا مثال دیں اس کی مجھے, میں تو عمل کرتا ہوں. اس کی مثال آپ کی انالوجی اپنے پیش کی نا, کہ ایک کمرہ امتحان میں ممتحن بیٹھا ہوا ہے, سپرنٹینڈنٹ, اس کو یہ معلوم ہے, اس کو میں تشبیہ کے طور پر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ جو ہے نا سپرنٹینڈنٹ ہے, ان کو معلوم ہے کہ امتحان میں جو طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں کن لوگوں نے امتحان میں فیل ہونا ہے اور کن لوگوں نے پاس ہونا ہے. ان طالبوں کو یہ بتایا گیا کہ سپرنٹینڈنٹ کو معلوم ہے, آپ لوگوں کو نہیں معلوم. ہاں ٹھیک ہے, تو
اصل بھائی وہ ایبسولوٹ نالج نہیں، وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں، پریڈکشن میں تو سوال یہی ہے نا بھائی، پریڈکشن میرے عمل پہ کب اثر، وہ پریڈکشن پہلے مجھ تک پہنچنی چاہیے نا. اگر ایبسولوٹ نالج ہے یا پریڈکشن ہے، وہ پہلے میرے سامنے مزاحمت کی جگہ، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں جب سامنے آ گئی تب بھی پلٹ دیا ہم نے. خدا یہ بھی لکھ دے، خدا آپ کو پورے قرآن میں بتا رہا ہے، پریڈکشن کر کے بتا رہا ہے. میری عرض سنیے گا، میری عرض سنیے گا. خدا نے، اب میں اگلی بات کرتا ہوں آپ سے، خدا نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ کن لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے. خدا نے کوئی آسمان پر بلا کرائیٹیریا کی چیزیں طے نہیں کر دی کہ میں فلاں کو اٹھا کے جنت میں جان لوں گا، فلاں کو جہنم میں. علم میں ہے اس کے بنیاد کیا ہوگی، وہ کرائیٹیریا اس نے واضح کر دیا. تو وہ کرائیٹیریا واضح ہونے کے بعد اب میرٹ پہ امتحان ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دل چاہے گا تو آدھی دنیا کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے گا، آدھی کو جہنم میں ڈال دے گا. پہلی جو گفتگو میں آپ سے کر رہا تھا وہ خدا کے علم کا بیان تھی. علم مبنی کس چیز پر؟ علم کرائیٹیریا پہ مبنی ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے چاہے وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، صابی ہوں، جو اللہ پر ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، آخرت کی یاد دہانی ان میں ہوگی تب وہ جنت میں جائیں گے. تو وہ مبنی پر کرائیٹیریا، وہ تو روز بتا رہا ہے میں ان لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا، ان کو جنت میں ڈالوں گا. تو اس کی جو منشا ہے، جس پر اس کو علم حاصل ہے، اس کا تو اظہار ہوا ہے روز. تو میرے سامنے تو بات اور کھل گئی، میرے سامنے تو بات اور واضح ہو گئی کہ اس کے علم میں جو بھی ہے میرے بارے میں، اس کی بنیاد پہ کرائیٹیریا، اس پہ مجھے عمل درآمد کرنا ہے. حسن بھائی اگر خدا آپ کے پاس یہ پیغام پہنچا دے کہ حسن الیاس صاحب آپ کو جنت کی وعید سنائی جاتی ہے، تو یہ امتحان کمپرومائز ہو گیا. اس طرح وہی بتا رہے ہیں کہ میرے اوپر اب نتیجہ واضح ہو چکا ہے، تو اب تو یہ کیوں کمپرومائز ہو، میرا عمل کیوں کمپرومائز ہو گیا؟ میں اگر اچھے اعمال کر رہا ہوں اور خدا کی طرف سے مجھے اشارہ آ جاتا ہے تم تو جنت کی طرف جا رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، جنت تمہاری مستحق ہے، کیوں کمپرومائز ہو گیا؟ میں تو اپنے عمل سے جنت کی طرف جا رہا ہوں. یہ ہو گیا کہ نتیجہ آپ کو امتحان دیتے ہو. نہیں جی، نتیجہ میرے سامنے آئے گا، میرے عمل کے نتیجے میں آیا نا. میں اگر کمپرومائز تب ہو جب اللہ تعالیٰ ایک ٹارگٹ کلر کو، ایک بچی کا ریپ کرنے والے کو، ایک مشرک کو، ایک بدبخت انسان کو جو دنیا میں ظلم قتل عدوان کرتا ہے، اس کو آ کر اگر یہ بتاتا ہے کہ تم یہ سب کرنے کے باوجود جنت میں جاؤ گے، تب کمپرومائز ہوتا ہے، تب میرٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہے. مجھے اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، مجھے آ کر یہ کہتے ہیں، مجھے تو روز کہتا ہے قرآن مجید، جو اللہ کو قرضہ دے گا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، وہ اللہ کا دوست ہے. مجھے تو روز قرآن مجید بتا رہے تم جنت کے مستحق ہو رہے ہو. اگر یہ کام کرو گے تو تم جنت کے مستحق ہوگے، یہ کرو گے تو نہیں ہوگے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ریپسٹ ہے، اس نے مطلب اللہ نہ کرے کسی بچی کا ریپ کیا ہوا ہے، اور اس کو خدا کہہ دے کہ تم جنت میں ہو، تو یہ کمپرومائز ہو جائے گا. بالکل ہو جائے گا. اور مطلب کس لیے کیوں کمپرومائز ہوگا ذرا بتائیں. نہیں، اس لیے کہ اس کے کرائیٹیریا کے خلاف ہے. کرائیٹیریا ہے نا جنت میں جانے کا، جنت میں جانے کا کرائیٹیریا ہے. نہیں، خدا نے کرائیٹیریا کی بنیاد پہ کرنا ہے، خدا نے اس طرح انتخاب کی بنیاد پہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو قیامت والے دن اگر ریپسٹ کو جنت میں خدا بھیج دے، اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں یہ میرے علم کا معاملہ نہیں ہے، نہ میرے دائرے کا معاملہ ہے. یہ خدا جانے اور بندہ جانے. میرے سامنے دو چیزیں آتی ہیں، ایک اس کا کرائیٹیریا، اس کرائیٹیریا کو میں فالو کرتا ہوں، اس کے بعد فری ول، یہ دو چیزیں مجھ پہ واضح ہیں. تیسری چیز ہے اس کا علم، وہ میرے عمل پہ اثر انداز نہیں ہوتا. تو میرے لیے مشکل کیا ہے؟ وہ عملی مشکل بتائیں. میں مذہبی آدمی ہوں، مجھے آپ یہ مشکل بتائیں. میں ان تینوں چیزوں کو مانتا ہوں. کرائیٹیریا میرے سامنے واضح ہے کہ جنت جہنم میں جانے کا اللہ کے نزدیک یہ کرائیٹیریا ہے. وہ محض مسلمان ہونا نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، وہ محض مسیحی ہونا نہیں ہے، یہ کرائیٹیریا ہے. اس کرائیٹیریا کے بعد میں آزاد ہوں یا نہیں ہوں عمل میں، میرے نزدیک پہلے کا جواب بھی مثبت ہے، مجھے پتا ہے کرائیٹیریا. دوسرے کا بھی مثبت ہے، مجھے پتا ہے کرائیٹیریا. تیسرے کا بھی مثبت ہے کہ خدا کا جو بھی علم ہے میرے عمل پر اثر انداز نہیں ہوتا. ان تینوں چیزوں کے اوپر آپ سوال کریں، میں حاضر ہوں. میں یہ آپ سے سوال جو میں نے بنیادی کیا ہے کہ خدا کو آپ کی حیات میں بتا دے کہ آپ جنت میں یا جہنم میں جائیں گے، تو یہ اس کا جو یہ اسکیم جو ہے امتحان کا کیا بتا دیں؟ نہیں، کیا بتا دیں؟ کیا بتا دیں؟ خدا کیا بتائیں؟ جائیں گے جہنم میں جائیں گے. نہیں، اسٹیٹمنٹ واضح کریں نا، خدا کیا بتائے؟ خدا آپ کو بتائے کہ حسن ریاض صاحب آپ کو جنت کے لیے منتخب کر دیا گیا. پوری بات بتائیں نا، کیا کہے خدا، کیا کہے گا کہ آپ میں نے بھی آپ کو حسن الیاس صاحب آپ دنیا میں جو بھی عمل کریں آپ کو جنت کے لیے منتخب کر لیا گیا، یہ کہے خدا جنت کو منتخب کر دیا. نہیں، کیا پوری اسٹیٹمنٹ ہوگی نا بھائی. اللہ تعالیٰ کوئی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ آپ کے اعمال سے میں خوش ہوا ہوں اور آپ کو جنت کے لیے منتخب کر دیا گیا. یہ شارٹ یہی بتا دے کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کیا اس میں سوال نہیں پوچھ سکتے، سوال نہیں پوچھ سکتے. کیا اعتراض ہے اس میں بھائی؟ آپ
یہ تو پورا یہ تو روزانہ اللہ تعالیٰ جیسے مجھے روز بتا رہا ہے قرآن مجید میں. آپ یہ بتا دیں کہ بھئی اس میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں کوئی اعتراض نہیں اس میں. کیا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حیات کے درمیان دنیا میں آپ زندہ ہیں, آپ کو بتا دیا کہ آپ جنت میں جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کے عمل پہ آپ کہنے کہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا, لیکن آپ کو وعد سنا دی گئی ہے. ہاں تو یہ آپ کو 40 سال کی عمر میں بتا دیا گیا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ 60 سال 70 سال تک زندگی آپ کی ماشاءاللہ ہو جائے تو اگلے 30 سال آپ کچھ بھی کر لیں, آپ پھر بھی جنت میں جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ پوری دنیا کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. کس کے ساتھ ہوا یہ معاملہ؟ علم کے مسئلے کو علم کی جگہ پر سمجھنے کی کوشش کریں. سوال اشرہ مبشرہ کی حدیث پہ ہوا, وہاں سے ایک مقدمہ نکال کے پہلے اپنے آپ کو مجبور محض کیا, اس کے بعد خدا کے وجود. بھائی سوال اگر اشرہ مبشرہ کی حدیث پہ ہے تو سمپل سوال پوچھیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ قیامت میں کرنا ہے تو ان کے بارے میں یہ کیسے فیصلہ کر دیا, یہ سوال پوچھے نا. اس میں خدا نے دنیا کو بتا دیا میرے عمل پہ اثر انداز ہوتا ہے, میں یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا. یہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ بھائی؟ اگر سوال اشرہ مبشرہ کی حدیث میں تو حدیث میں پوچھے سوال, حدیث کے الفاظ پہلے پڑھیں کیا ہیں, اس میں خدا تعالیٰ نے کیا کیا ہے, پیغمبر نے کہا کیا ہے, بشارت دی ہے. بشارت فیصلہ ہوتا ہے, بشارت دی ہے. اور اس بشارت کے بعد ہر بشارت ہر گفتگو جو کمیونیکیٹ ہوتی ہے وہ زمان و مکان حدود و شرائط کی رعایت سے ہوتی ہے. کوئی شخص اس کے پاس یہ حق تھا, اختلاف کرتا, بشارت واپس ہو جاتی. مجھے جنت کی بشارت دی ہے قرآن مجید نے ہر جگہ پہ, ایمان لاؤ گے, یہ کرو گے بشارت ہے. اللہ یہ کہ کسی جرم کا ارتکاب نہ کر دو. میں پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہوں, روزے رکھتا رہوں, طواف کرتا رہوں, حج کرتا رہوں, اور مرنے سے پہلے کسی کا قتل کر دوں تو بشارت واپس ہو جائے گی. اس کا میرے عمل پہ اثر انداز ہونے سے کیا تعلق ہے, یہ بتائیں مجھے آپ. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اور سارے جو ہمارے انبیاء کرام ہیں وہ جنت میں جائیں گے, اللہ فیصلہ کرے گا. آپ مطلب کہتے ہیں کہ وہ جنتی ہو بھی سکتے ہیں. اللہ فیصلہ کرے گا, یہ تو اللہ کا کرائٹیریا, اللہ نے فیصلہ کرنا ہے, میرٹ پہ اللہ فیصلہ کرے گا. میں تھوڑی خدا کی طرف سے فیصلہ کرنا, اللہ فیصلہ کرے گا. جنت میں جائیں گے اللہ فیصلہ کرے گا. اللہ نے دنیا کے اندر ان پیغمبروں کو آزمائشوں سے گزارا, اللہ فیصلہ کرے گا. یہ میرا فیصلہ کرنے کا دائرہ نہیں ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. ہر انسان کا فیصلہ اللہ کرے گا, پیغمبروں کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا. اور پیغمبر نے خود بتایا ہے قیامت کے دن جب یہ ہو رہا ہوگا سب اپنے اپنے فیصلے کے لیے دوڑ رہے ہوں گے, سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے, سب کر رہے ہوں گے. اللہ فیصلہ کرے گا, میرٹ پہ کرے گا. میں کسی شخص کے بارے میں آپ شور نہیں ہیں. شور کیوں؟ میں شور تو ہوں جب میں خدا ہوں کہ میں نے فیصلہ کرنا. میرا دائرہ علم ہی نہیں ہے یہ, میرے دائرے علم کی بحث ہی نہیں ہے یہ. آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں میں شور نہیں ہوں اس کے بارے میں, تو آپ کا شور نہیں ہے, میرے دائرے کی بحث نہیں ہے نا. آپ کی جیب ہے, آپ کے پیسے ہیں. ہر شخص دنیا میں امتحان کی غرض سے آیا ہے, میں بھی آیا ہوں, پیغمبر بھی آئے ہیں. پیغمبر اپنا جواب پہنچ دیں گے, جو ہے وہ بھی جنت میں جا سکتے. اللہ فیصلہ کرے. شیطان جنوں میں بھی ہوتا ہے, انسانوں میں بھی ہوتا ہے, اور شیطان کا ایک حقیقی وجود بھی تھا. وہ جو شیطان انسانوں میں آ جاتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے, فیصلہ کریں گے, میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا, اللہ فیصلہ کرے گا. ویسے اگر خدا فیصلہ کر لے کہ انبیاء کرام کو کسی کو بھی جنت میں ڈالنا تو آپ چیلنج تو نہیں کر سکتے. نہیں تو آپ چیلنج کریں گے تو میرٹ پہ کریں گے یا خدا کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہوگا؟ نہیں, میرٹ پہ میں کسی فیصلے کو چیلنج کیوں کروں گا؟ میرے لیے کیا ضرورت ہے میں چیلنج کروں؟ چیلنج تو میں تب کروں کہ جب مجھے کرائٹیریا پہ اختلاف ہو. میں یہ کہوں یہ اللہ تعالیٰ آپ نے پیغمبر بھیجے تھے, سارے پیغمبر تو شرک کی دعوت دیتے تھے, آپ نے جنت میں ڈال دیا. کوئی وجہ ہوگی نا, مطلب چیلنج کرنے کی کوئی وجہ ہوگی, یا میں وہاں پر کریں گے مطلب جی آپ قیامت دن ڈسکشن کریں گے کس کرائٹیریا کے تحت آپ نے ان کو جنت میں ڈالا. ہاں, آپ مجھے کوئی اعتراض ہوگا تو کروں گا نا, ورنہ کیوں کروں گا؟ چلو صحیح ہے. ہاں بھائی, آپ کو میرے یہاں بیٹھنے پہ اگر کوئی اعتراض ہوگا تو آپ گفتگو کریں گے. آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ جو چاہیں کہیں. کہہ رہا ہوں کہ خدا کے پاس ایبسلیوٹ ڈیسیژن کی طاقت ہے کہ طاقت تو ہے, طاقت ہے تبھی تو فیصلہ کر رہا ہے, فیصلہ میرٹ پہ کر رہا ہے. وہ طاقت تو ہے تبھی تو فیصلہ کر رہا ہے, ورنہ میں خدا کا قیامت میں حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے. میرٹ کے تحت وہ اگر جنت میں ڈال دے ہاں ہو سکتا ہے. یہ نہیں تو کیوں نہیں ہوگا؟ میرٹ کے تحت ہی تو ہونا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد. کسی نبی کو اگر وہ میرٹ کے مطابق جنت میں ڈال دے تو ہاں تو آپ کو کوئی objection نہیں. مجھے کیا شکر, وہ تو ہر انسان کے بار, وہ انبیاء کو قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ میرٹ پہ تمہارا فیصلہ ہوگا. وہ خود کہہ رہا ہے, پیغمبر خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا قیامت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, میرٹ کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. تو پھر ہم ان پہ آپ ایبسلیوٹ اگر ان پہ بلیو نہیں ہے تو ہم اس کا ایبسولوٹ بلیف سے تعلق ہی نہیں ہے. اس کا ایبسولوٹ بلیف سے تعلق ہی نہیں ہے. ایبسولوٹ بلیف سے کیا تعلق ہے اس کا؟ ایبسولوٹ بلیف تو اس کانٹینٹ پہ ہے جو انہوں نے مجھے دیا ہے. ان کے ساتھ آخرت میں کیا انجام ہوگا اس کا میرے ایبسولوٹ بلیف سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, مطلب تو کہ انبیاء کو, ایک نبی کو جبرائیل کی طرف سے پیغام آتا ہے. خدا جس طرح ہمارے سامنے واضح نہیں ہے اتنا, ہمارے
ابھی بہت سارے ایک انسان کی لمیٹیشنز ہیں، لیکن خدا نے نبی کے سامنے تو بالکل روز روشن کی طرح اپنے وجود کو فرشتوں کے ذریعے عیاں کیا ہوا ہے، ہاں رائٹ؟ تو ان کے ساتھ ایک ڈیوائن کا رابطہ ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جہنم میں چلے جائیں. اگر اس طرح کی ایمبیگوٹی ہے تو پھر ان کے ورڈ کو ہم کیسے ریلائبل مان سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے وہ جنت میں چلے جائیں، ان کا اس ورڈ سے کیا تعلق ہے؟ ان کا معاملہ، ان کا امتحان ہے دنیا میں. دنیا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ ورڈ وہ ویسے بتا رہے ہیں، اس پہ گفتگو کرنی، الگ سے گفتگو کریں کہ ان کے ورڈ کی حقانیت کیا ہے. کوئی ایک موضوع تو متعین کریں. اشرہ مبشرہ ہے، دی ول ہے، پیغمبر ہے، جنت ہے، آخرت ہے. سوال کیا ہے؟ وہ جو ورڈکٹ مجھے دے رہے ہوتے ہیں خدا کا، اس ورڈکٹ کو پڑھ کے اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں. وہ کس کرائیٹیریا پہ ہوتا ہے وہ الگ سوال ہے. پیغمبر کے ساتھ قیامت میں کیا معاملہ ہوگا، یہ خدا اور پیغمبر کا معاملہ ہے. اور خدا کہتا ہے میرٹ پہ فیصلہ کروں گا. تو وہ اپنا معاملہ خود کروائیں گے، میں اپنا معاملہ خود کروں گا. مجھے کسی کے معاملے میں مداخلت کی ضرورت کیا ہے؟ میں اصل بھائی یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا نے بندوں کو انتخاب کیا پیغمبروں کے لیے، یا پھر جو اشرف بچوں کو نبی ہوئی. انتخاب سے کہیں لازم نہیں آتا کہ ان کا امتحان ختم ہو گیا. امتحان ویسے ہی دنیا میں بھی سزا دیا تو انتخاب کے باوجود وہ غلطی کر دیں تو اللہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے. خدا کا علم میرے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کی اب تک. میں سر آخر پہ یہ دلیل دینا چاہوں گا، اینالوجی جو آپ نے پیش کی اس سے، کیونکہ وہ تھوڑا زیادہ ایزی ہو جائے گا ڈائجسٹ کرنا ہے سمجھنا، کہ ایک کمرہ امتحان میں سپرڈینٹ نے اعلان کر کے امتحان سے پہلے یہ کہا ہوا ہے کہ تم میں سے جو بھی پاس ہوگا، تم میں سے جو بھی فیل ہوگا. امتحان ابھی شروع نہیں ہوا اور مجھے پتا ہے کہ وہ کون کون ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد امتحان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں انبیاء بھی ہیں. ان کو خدا کہتا ہے کہ تم جو ہو نا، اور آپ کے ساتھ جو بھی آپ کے ساتھی ہیں، ان کو میں نے منتخب کیا ہے اپنے پیغام دینے کے لیے. اب یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. اب چونکہ تم چوزن پیپل ہو اور میں چاہتا ہوں کہ میرا جو پیغام ہے وہ ایز اٹ از جائے آگے، تو تم جو ہے نا، تمہارا امتحان نہیں ہے. رک جاؤ، میں تمہیں یہیں پہ رک جائیں، اسی جگہ پر رک جائیں، کیونکہ آپ کی مثال پوری نہیں ہوگی، کیونکہ میرا اس پر اطمینان نہیں ہوگا. یہیں پہ رک جائیں. یہ چیز اگر خدا کہے کہ تم چوزن پیپل ہو، تمہارا امتحان نہیں ہوگا، تمہیں منتخب کر لیا ہے، یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ ابھی دی ہے، یہ بتائیے اللہ نے کہاں کہی؟ اللہ نے اگر یہ کہا ہے کہ یہ انسان جس کو تم نے فالو کرنا ہے کہ یہ ہدایت ہے، ہاں، تو پھر آف کورس وہ ہدایت کا پورا نمونہ ہوگا. یہ مثال کیا دے رہے ہیں آپ کہ خدا نے ان لوگوں کے بارے میں یہ طے کر دیا کہ تمہیں میں نے چونکہ شریک کر لیا، تم میرے چوزن پیپل ہو. ان کا تو اتنا سخت امتحان ہے کہ خدا ان کو کہتا ہے کہ تمہیں یہاں زمین کے پیٹ کے اوپر، آخرت کا تو انتظار بھی نہیں ہوگا، یہاں عذاب دوں گا. تمہارے سزا اور جزا کا معاملہ یہاں پر ہوگا. آخرت تو بہت بات کی بات ہے، وہاں جو ہونا ہے وہ ہوگا. یہاں پر اور ان پیغمبروں کے بارے میں، ان قوموں کے بارے میں، دو منتخب قومیں ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی، ایک بنی اسرائیل، ایک بنی اسماعیل. ان دونوں قوموں کے بارے میں جن کو چوزن تھا، ان کے بارے میں خدا نے یہ طے کیا ایک قوم کے بارے میں کہ قیامت تک اس کے اوپر عذاب کا تعزیہ نہ برسے گا. قیامت تک، آج بھی برس رہا ہے، خدا نے بتا دیا ہے. تب بھی ارادے عمل کا امتحان ہے. تو چوزن ہونے سے کیسے لازم آ گیا کہ وہ لازماً اللہ کے منتخب چنیدہ ہیں تو ان کا امتحان نہیں ہو؟ وہ تو اتنا سخت امتحان ہے، اتنا سخت امتحان ہے. آپ نے مثال کہہ دی، ممتحن نے پیغمبروں کو اور اپنے کمپینینز کو یہ کہہ دیا کہ تم میرے چوزن پیپل ہو، لازمی تم تو پاس ہی ہوگی. یہ کہاں کہا؟ ذرا مجھے بتائیں نا کہاں. میں اس کے آپ کو ایک ریشنل پیش کرتا ہوں. کمرہ امتحان میں طالب علم کو کہا گیا ہے اگر تم اس جیسا بننے کی کوشش کرو گے تو وہی تمہاری ہدایت ہے، کہ تمہارا بھی قیامت میں میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. یہ ہدایت میں تمہیں دے رہا ہوں، ان کو پڑھ کے سناؤ، خود بھی عمل درآمد کرو. تو مطلب ان کے پاس ہمیں جو کہا گیا ہے کہ خدا رسولوں اور انبیاء کو تعلیمات پہ فالو کرو، تو فالو کرنے سے آپ ہو سکتا ہے جنت میں جاؤ، ہو سکتا ہے جنت میں بھی چلے جاؤ. ہاں بالکل بالکل ہو سکتا ہے، بالکل. چلے میں پھر مثال کو تھوڑا جو سوال جو تھا اس کو کمپلیٹ کر لیں. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. تو جو طالب علم ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے کمرہ امتحان میں جو آپ کو آتا ہے، جو آپ نے مطلب کارکردگی دکھانی آپ دکھائیں، رسولوں کو فالو کریں. اگر آپ فالو کر سکو گے تو کامیابی آپ کو ملے گی. لیکن وہ مجھے پہلے سے پتا ہے کہ کامیابی کس کس کو ملے گی، مجھے پتا ہے. مطلب اگر مثال کے طور میں کیمسٹری کا ٹیسٹ دے رہا ہوں اور سامنے ممکن اعلان کر دے کہ یار مجھے پتا کون کون پاس ہے کون کون فیل ہے، لیکن آپ لکھ لو اپنا. اس میں سے کچھ ہیں جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں جن کو کوئی زندگی نہیں ملتی،
اور وہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچ کمرہ امتحان میں تو بچے نہیں بیٹھے نا، مثال کو اس پہ لائیں، مثال کو آسمان پہ نہ لے کے، مثال کے اندر ساری چیزیں نا بچے نہیں ہے نا، ابھی یا تو ممتحن کی مثال لے کر آئیں یا پھر کائنات کی مثال لے کر آئیں۔ ابھی آپ نے کہا میں کمرہ امتحان کی مثال تک رہتا ہوں، اس میں بچے کہاں سے آ گئے؟ تو بچے انڈیویجول نہیں ہے، نہیں وہ تو نہیں تو کائنات کی بات ہے نا، پھر کائنات میں آئیے پھر اس پہ سوال کریں گے، نہیں پھر اب اگلا سوال کریں نا کہ بچوں کا امتحان کیا ہوگا، پھر بچے پیدا کیوں کی، پھر تو الگ سوال ہے نا، سوالات کو الگ الگ کریں، سوالات الگ الگ ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچہ ہے جب تک اس کی عمر ایک خاص حد سے زیادہ نہیں ہوتی اسے کاؤنٹ ہی نہ کیا جائے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل ایسے ہی، جب تک شعور نہیں اس وقت تک امتحان نہیں ہے اس کا۔ نہیں شعور تو کوئی مطلب شعور تو پھر اس طرح تو حسن بھائی پھر ہم بہت ڈیفینیشن میں چلے جائیں گے شعور کیا چیز ہے۔ شعور کیا چیز ہے، کر لیں ڈیفینیشن، اس کی بھی کرنی پڑے گی، آخر شعور کی ڈیفینیشن نہیں کرتے روز، یعنی ووٹ دینے کے لیے کیا ہونا چاہیے، گاڑی چلانے کے لیے کیا ہونا چاہیے، شادی کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے، ہر جگہ بحث ہوتی ہے بھائی۔ جس وقت آپ کے پاس علم آئے گا، عقل پختہ ہوگی، اس وقت امتحان ہوگا نا۔ اس میں باریکی ویسے میں ڈھونڈ لی ہے، وہ بچہ جو ہے وہ کیا مطلب قیامت والے ابھی تو وہ پچھلا تو مسئلہ حل کرے، وہ ممتحن کے علم والا، وہ عمل پہ اثر انداز ہوتا ہے، بچے بھی لے آئیں گے بیچ میں، بچے بھی آ جائیں گے، باقی بھی آ جائیں گے۔ حسن بھائی آپ طے تک پہنچ چکے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے آپ ڈائیورٹ کرنے آپ اپنے علم کی بنیاد پہ میرے عمل کا بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں پہنچ چکا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں میں پہنچا ہوں نہیں پہنچا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان جب پیدا ہو گیا ہے اس کی ڈگنیٹی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنے کے ساتھ ڈگنیٹی زیر بحث ہی نہیں ہے، اگر ڈگنیٹی امپورٹنٹ ہے تو ڈگنیٹی کا تعلق، ڈگنیٹی زیر بحث نہیں ہے بھائی۔ آپ بچے کے ہاتھ میں، آپ بچے کو گاڑی میں بٹھا کے اس کے اسٹیئرنگ میں بٹھاتے ہیں، اس کے ڈگنیٹی سے کیا تعلق ہے؟ تو میرے بھائی میری درخواست یہ ہے، بہت لمبی گفتگو ہو گئی، میری درخواست یہ ہے، میں نے اپنی بات آپ کی خدمت پر رکھ دی، اس پر غور و فکر کریں، میں آپ کی